اور دوسری چیز یہ میں تھوڑی سی ججز کی ٹینشن چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ایسی چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں, پہلے بھی ہوا تھا اور ایک دفعہ پھر سے, کہ جو ہمارا پاپولر ڈرامہ ہوتے ہیں جیسے کہ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کا کبھی میں کبھی تو میں, تو ایسے کلپس وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ہمارے فیوریٹ سٹارز کو جس طرح سے ان میں دکھایا جاتا ہے, مطلب مافٹ ویڈیوز ہیں اور وہ اخلاق سے گری ویڈیوز ہیں. ایک تو اپنے پلیٹ فارم سے ان کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے سٹار جو کہ اتنی محنت کر کے اس جگہ تک پہنچے ہیں ان کو ایسے ڈیگریڈ نہ کیا جائے, اور آپ بھی آگے جو فارورڈ کریں خود بھی تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, نہ بھیجیں, کیونکہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیک ہے ساری. تو نادیہ آپ اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہوگا, ایسی چیزیں جو بننا شروع ہو گئی ہیں؟ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے سٹارز کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. دشمن, جیلس, فارغ, اسٹوپڈ لوگ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب کو پتہ ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے, اور اتنی چیزیں ہی عام ہو گئی ہیں کہ اب واقعی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ آپ اے آئی کے تھرو آپ کسی کی آواز کاپی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ بات کریں, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگ جائیں. لیکن میں لوگوں سے کہوں گی کہ شیئر کرنا نا ایسا ہے کہ اس میں آپ نے گناہ میں اپنا حصہ ڈال دیا. یہ ضرور یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ہم لوگ آن لائن حرکتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی سوال جواب نہیں, اس میں گناہ ثواب نہیں ہے. بہت گناہ ہے. غیبت ہم آن لائن کر رہے ہیں, اگر دیکھا جائے گناہ اب آن لائن کر رہے ہیں, ڈیجیٹل گناہ کر رہے ہیں. تو کوئی چیز شیئر کرنا, کوئی چیز کریٹ کرنا, یہ اس میں فل حساب ہونا ہے قیامت کے دن. یہ اس کا گناہ ہے تو آپ اس گناہ میں حصے دار مت ہو. میں تو کھولتی نہیں ویڈیوز, ایسی بہت ساری چیزیں میں تو کہتی ہوں نہیں کیا بگ بگ ہو تو ڈونٹ. اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو آپ ویسے گناہ کر رہے ہیں. کوئی بھی کلپ, اٹس ناٹ یور بزنس. مجھے افسوس بس یہ ہے مکرم کہ پوری دنیا میں اس وقت اے آئی کا جو یوز ہے نا وہ بڑا پازیٹیو اور بہت پروگریسو ہو رہا ہے. بیٹ پاکستان یا بیٹ لائک ہمارے جیسے نیشنز, ہم ان میمز میں اور ان نا بیہودہ چیزوں میں زیادہ ہماری کانسنٹریشن ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں اے آئی میں بہت ہوں اس وقت. میں پروڈکشن کر رہا ہوں اے آئی کی. آئی ہیو این اے آئی اسٹوڈیو. وی آر پروڈیوسنگ پراپر ریئلسٹک پروجیکٹس ناؤ. تو میری بہت ریسرچ رہتی ہے. اب پھر ریسرچ یہ بھی ہوئی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہاؤ از ناؤ آر ٹین ایجرز ورکنگ آن دی اے آئی. 80% آر آن میمز, پولیٹیکل میمز, اور وہ دھیان ہی نہیں دے رہے اس بات پہ کہ ہاؤ یو کین ایکچولی پروگریس ود دس ایز اے نیشن. ہم اے آئی کو اس وقت گراسپ کریں, اس کو سمجھیں اور بہتر چیزیں. اور نادیہ نے بہت الٹے سیدھے کام, نادیہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, گناہ ہے میرے حساب سے. یہ ایک غلط خبر پھیلانا, آج اوپر سے ہم ایک ویژول اس میں ایڈ کر رہے ہیں, نہ کہ صرف ایک لکھا بھی نہیں ہے, ایک ویژول ہے. اور وہ بڑی بیہودہ ویڈیو لگی مجھے. میں نے ابھی دیکھی تھی, وہ شروع ہوئی تھی, میں نے آگے کر دی. میں کہہ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ شیئر کر رہے ہیں, آپ گناہ میں شامل ہیں, آپ کو کوئی یہ فن نہیں ہے. اس کا حساب ہوگا. ہاں, یہ اس میں کوئی کیا مزہ ہے. اچھا اتنی محنت کر رہا ہے, مطلب ڈائریکٹر, رائٹر, چینل پروڈیوسر, ہر کوئی کے سینسرشپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ دیکھیں اتنا رومانٹک ڈرامہ ہے لیکن کتنا سینسر کا خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی بدتمیزی نہیں دکھائی جا رہی جس کی وجہ سے اٹس اے فیملی ڈرامہ. سو آئی تھنک پلیز ڈونٹ. ادھیکا جی آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایکٹرز اب یہ فیس کریں گے اور آگے مزید بھی فیس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی. مکرم, پاکستان ان ملکوں کی لسٹ میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. تو گناہ تو چھوڑ ہی دینا آپ پیچھے. میرا مطلب ہے ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اٹس انبلیویبل. اٹس اے نون فیکٹ دیٹ وی آر رائٹ اپ دے آن ٹاپ ود دا پورن سائٹس اینڈ دا پورنوگرافی پیپل واچ ان دس کنٹری. فرسٹریشن ہے نا, جتنی فرسٹریشن ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ کام آگے بڑھے گا. تو اٹس اے ویری فرسٹریٹڈ سوسائٹی. اور ابھی کیونکہ انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اینڈ ادروائز, اکانومی آپ کی بالکل ان شیمبلز ہے, تو لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. میرے بھائی جہاں پہ اتنی غربت اور اتنی اسٹریس اینڈ فرسٹریشن بڑھے گی یہ اور ہوگا. اچھا جہاں تک ایکٹرس کا تعلق ہے, جیسے فہد اینڈ ہانیہ آر ڈائریکٹلی افیکٹڈ, دس از اے سائبر کرائم. سو ٹیک اٹ ٹو دا ایف آئی اے, ٹیک اٹ ٹو دی ایف آئی اے اینڈ گیٹ دس ریمووڈ. اٹس اے سائبر کرائم. سیدھی بات ہے. ایف آئی اے کے پاس ایک پورا سیل ہے, آپ ان کو بولیں کہ یہ اتروائیں, بیکاز اوبیسلی ان کی پرسنل لائفز بھی افیکٹ ہوتی ہے نا. بٹ یہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہالی ووڈ دیکھ لیں, آپ بالی ووڈ دیکھ لیں, دنیا میں یہ ہوتا ہے. کتنے ہم نے ویڈیوز سنے اور دیکھے کہ بھی آئے ہیں لوگوں کے کمپیوٹر جنریٹڈ. انفارچونیٹلی دنیا میں جتنے آپ سکسیزفل ہوتے ہیں نا اتنی زیادہ آپ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ایک حصہ, آپ کا ایک زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور کچھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیولی آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیولی اینڈ ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے آپ کی زندگی کا حصہ. اب جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ وائرل ہو رہی ہے, دے آر ناؤ بیکمنگ پاپولر.
on somebody else's expense, na? True. So it's a crime actually, and it should be addressed as a crime rather than taking a religious tact on it, I feel, you know. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان سے باہر بنی ہے. جس طرح پہلی ویڈیو بھی کسی نے ہانیہ پہ اٹیک کیا تھا, پاکستان سے باہر نکلے تھے وہ صاحب. یہ بھی جو ٹیم ہے پاکستان سے باہر ہے, پاکستان سے باہر ہیں. تو پاکستان سے باہر رباب بھی تھیں, واپس آ گئی. تذکرہ کرتے ہیں رباب کا. رباب کا نمبر دے رہے ہیں صفا. ہاں, اس اور رباب کو کہہ رہے ہیں. رباب ہیز پلیڈ دس کیریکٹر سو ڈفرینٹلی. میں نے کبھی وہ جو امیر باپ کی بیٹی ایسا دیکھا ہی نہیں کیریکٹر کسی کو اتنا اچھا پلے کرتے ہوئے. اور یہ ضرور مینشن کریں کہ اس سے پچھلے والے ڈرامے میں وہ جھگی والی بنی ہوئی تھی, تو کتنی ویریشن ہے نعیمہ بٹ میں. نعیمہ بٹ میں, اینڈ شی از بیکم لائک این آئیکن. اب تو لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں اس رول میں جس طرح یہ کام کیا. میں نے ہمیشہ مجھے ڈرامے میں شکایت ہی رہی کہ جب یہ باہر سے لڑکی کوئی آتی ہے وہ کتنی ٹپکل ایکسنٹ اور یہ کپڑوں وپڑوں سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے اور امیر ہیں. اس میں کلاس نظر آتی ہے اینڈ ایوری بڈی از لونگ ہر کیریکٹر. تو نعیمہ از این 8 تھرو آؤٹ. شی از بین فینٹاسٹک. شمون عباس. ایبسولوٹلی نعیمہ بہت اچھا کام کیا نعیمہ نے, اور جتنا بلیویبل لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر. اور اس نے مجھے لگتا ہے صرف اپنے کلاس پہ کام کیا, خواہ کے میک اپ پہ نہیں کام کیا. یعنی ہوتا ہے نا کہ باہر سے آئے ہوئے تو زیادہ میک اپ کیا ہوا ہو, میک اپ بہت اس کا ریگولر سا میک اپ ہے, اور ایک بزنس مائنڈیڈ جو ایک کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کا چہرے پہ نظر آتا ہے. تو کیرینگ دیٹ تھنگ. اچھا, پھر ایروگنس کا بھی ایک لیول ہے جو کہ کنسسٹنٹ ہے. مجھے آواز نیچی کرواتی نا اس کی, والیوم ڈاؤن کچھ اس طرح. اور پھر ہر وقت وہ فراؤننگ میں نہیں ہے. جب وہ بات بھی کر رہا ہے تو شی از لائک ویری کوائٹ, نارملی نیچے بھی دیکھ رہی ہے اوپر بھی دیکھ رہی ہے. یہ چھوٹا چھوٹا کرافٹ میں آتی ہے چیزیں کہ یار اب ہر وقت یوں نہیں ہے کہ جب میرے انسرٹ لگ رہے ہیں تو میں اس کو گھور رہی ہوں, تمہاری یہ بھویں چڑھی ہوئی ہیں. نو, شی ہیز ڈن اٹ ویری کاملی بیکاز شی از کانفیڈنٹ ویئر شی از. تو وہ اپنی اسپیس میں بہت کانفیڈنٹ ہے کہ بول لو جب بولنا ہے. تو میں نے دیکھا اس نے اپنی کرسی بھی سیدھی کی, وہ یوں بھی ہوئی, نارمل کانورسیشن کا اس نے ایک فیل دی. تھمز اپ بڈی. 9. حقیقت جی. سو اب ہم آگے 28 29 آلموسٹ اینڈ آف دس سیریل. ایپیسوڈس کافی آگے بڑھ گئے ہیں, اینڈ شروع میں آئی واز ویری امپریسڈ ود نعیمہ اینڈ ہر ورک ان دس کیریکٹر. لیکن ایٹ دس پوائنٹ مجھے بہت مونوٹنس لگ رہی ہے, کیونکہ اس میں یہ کہ اس نے وہ جس اس نے اپنے آپ کو فریم ورک میں ڈالا ہے اسی میں تھرو آؤٹ چلتی رہی ہے, اینڈ اس کو سہارا ملا ہے گڈ رائٹنگ سے اینڈ گڈ ڈائریکشن. So if you look at just her performance part of it, she's become pretty monotonous at this point. But if you think about the writing and the direction, usko bahut support mil raha hai with the overall frame. Otherwise she's not really built the character, because I'll go back now. اب میں نعیمہ کے جو رباب کا کیریکٹر میں واپس جاتی ہوں اب شروع کے ایپیسوڈس میں. Similar emotions, similar expression.